وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قابل احترام سامعین اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ کی توفیق سے آج دوسری رات کا قیام اللیل آپ نے کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کی جملہ عبادات کو قبول فرمائے، ہمارے اندر اخلاص پیدا فرمائے اور نماز کے آداب و شروط کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے، مسجد کے آداب کا خیال کرتے ہوئے الہ العالمین جملہ عبادات ہمیں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج دوسرا پارہ ہم نے سماعت کیا ہے۔ اس دوسرے پارے میں سے 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ آیت نمبر 155، 56 اور 157۔ ان 3 آیتوں میں اللہ کی جانب سے ہم کو کیا پیغام ہے، یہ انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج جس طرح کے حالات ہیں، ایک بہت بڑی کمی یا یہ کہا جائے کہ ایک بگاڑ ہمارے اندر بے صبری والا بگاڑ ہے۔ بے صبری ایک ایسا بگاڑ ہے کہ جس کا تعلق عقیدے سے بھی ہے اور انسان کے انفرادی اور اجتماعی زندگی سے بھی ہے۔ بہت سارے فسادات کے پیچھے اگر آپ دیکھیں گے، اور خاص طور سے جو اجتماعی اور معاشرتی عمومی طور سے تنازع ہوتے ہیں، اگر اس کے پیچھے دیکھیں گے تو ایک چیز نظر آئے گی، وہ ہے بے صبری، کہ انسان صبر نہیں کر پاتا ہے، اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتا ہے۔ اس وجہ سے بہت سارے معاملات رونما ہو جاتے ہیں۔ یہ انفرادی زندگی میں بھی انسان کے ساتھ ہوتا ہے اور اجتماعی زندگی میں بھی ہوتا ہے۔ تو بے صبرہ پنا یا بے صبرہ ہو جانا ایک بگاڑ ہے انسان کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ لیس الشدید بالسرعہ ولکن الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ بہادر وہ نہیں ہوتا جو اپنے مد مقابل کو پٹخ دے، بلکہ بہادر وہ ہوتا ہے جو انسان غصے میں اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول کر لے۔ تو خاص طور سے روزے کے ایام میں کبھی کبھی اگر ہم ٹریفک میں پھنس جائیں تو پتہ نہیں کس کس کو لان تان کرتے ہیں، اور خاص طور سے آپ یہ محسوس کریں گے کہ اگر راستہ ایک ہی ہے آنے کا اور جانے کا، تو وہاں ہمارے اندر اتنا صبر نہیں ہوتا کہ اگر ہم پورے روڈ پر ہم ہی رہیں گے تو ادھر والے کدھر سے جائیں گے۔ تو آدمی ذرا بھی صبر کرنے کو وہاں پہ تیار نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسی کئی ساری چیزیں ہیں، آپ کے اپنے روزمرہ کی زندگی میں اگر آپ مشاہدہ کریں تو کہاں کہاں آپ کی بے صبری ہوتی ہے، یہ بخوبی آپ کو اندازہ لگ جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑا بگاڑ ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑا بگاڑ ہے۔ یہ چیزیں جب انسان کے اوپر غالب آ جاتی ہیں تو انسان خود کو نقصان پہنچاتا ہے یا تو دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے، اور خاص طور سے ایک بہت بڑا نقصان اگر اس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے تو اللہ سے بندے کا جو ربط و تعلق ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے بے صبری کی بنیاد پر۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ یقیناً ہم تمہاری آزمائش کریں گے تھوڑا ڈرا کر کے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کا مطلب یہ ہوتا ہے تھوڑا ڈرا کر کے ہم تمہاری آزمائش کریں گے، اور پورا ڈرا دے اللہ تعالیٰ تو انسان مر جائے گا۔ تو اللہ کیا کرتا ہے، تھوڑا سا ڈراتا ہے۔ آج حالات جو بن رہے ہیں، انسان ڈرا ہوا ہے، خوف کے اندر مبتلا ہے۔ اگر حالات ایسے ہو گئے تو کیا ہوگا، فلاں کی حکومت آ گئی تو کیا ہوگا، اگر پھر سے فلاں اقتدار میں آ گیا تو کیا ہوگا، انسان ڈرا ہوا ہے۔ اسی سورہ میں چند آیتوں پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی، فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي،
اے لوگو لوگوں سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو۔ ایک مفسر نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ علاج الخوف من الناس ان تحلی فی قلبک خوف الخوف من اللہ، کہ کوئی انسان اگر لوگوں کے ڈر سے بچنا چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی کا ڈر اس کے دل کے اندر نہ ہو، تو وہ اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر بٹھا لے۔ جب اللہ رب العالمین کا ڈر انسان کے اندر بیٹھ جائے گا تو کسی اور کا ڈر اس دل میں جگہ پا ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم انسان کو آزماتے ہیں تھوڑا سا ڈرا کر کے، تو یہ تھوڑی سی ڈر ہے، انسان اس سے بھی چھٹکارا پا سکتا ہے اگر اللہ رب العالمین کے اوپر اس کو بھروسہ ہو جائے۔ صحابہ کو بھی ڈراتے تھے، مکہ والے بالکل تیاری کر رہے ہیں اور مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ایسا ڈراتے تھے۔ اور خاص طور سے اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ صلح حدیبیہ سے پہلے یا غزوہ احزاب سے پہلے کے حالات جس طرح کے مدینے کے تھے کہ دروازے پر کھٹکا بھی ہوتا تھا تو مسلمان ڈر جاتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین کبھی کبھی ڈر کے ذریعے سے انسان کی آزمائش کرتا ہے، بشیء من الخوف والجوع، اور کبھی کبھی بھوکمری کے ذریعے سے اللہ آزماتا ہے۔ یہاں بھوکمری سے مراد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین قحط سالی متعین کر دے جو ہے، یا اسی طرح سے آپ کی چلتی پھرتی روزی بند ہو جائے، اچانک آپ کے کاروبار میں نقصان ہو جائے، یہ کیا ہے؟ جو بھوک، کاروبار میں نقصان ہو جائے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، آپ کا جو پروفٹ ہے اچانک کم ہو جائے، آپ کے مالوں میں اللہ کمی کر دے۔ پروفٹ ہے، اچھا بھلا چل رہا تھا، کما رہے تھے، کروڑوں میں کھیل رہے تھے، اچانک وہ ہزاروں میں آ گیا، ٹھیک ہے؟ تو نقص من الاموال والانفس والثمرات، اللہ فرماتے ہیں کبھی جانوں کا بھی خوف ہم دیتے ہیں۔ آئے دن ہمارے اپنے قریبی، ہمارے اپنے رشتہ دار، جان پہچان والے اس دنیا سے جاتے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ ایک آزمائش ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بتا دیا کہ اس دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اور ایک وصول یہ دے دیا گیا کہ کوئی بھی انسان ہمیشہ نہ تو خوش رہ سکتا ہے اور نہ ہی اس کے اوپر ہمیشہ غم ہی مسلط رہ سکتا ہے، دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ ہمیشہ خوشی ہی رہے گی اور یا ہمیشہ انسان غم میں رہے گا، ایسا بھی نہیں ہے، کبھی خوشی اور کبھی غم، یہ انسانی زندگی کے ساتھ چلتے رہتا ہے، یہ اللہ نے بتا دیا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اذا علم الانسان، جب ایک انسان اس بات پر یقین کر لے کہ ان الذی وقع امتنع ان لا یقع، کہ ایک انسان جب اس بات پر یقین کر لے کہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے اس کا ہونا یقینی تھا، تو کہتے ہیں زالت المنازعۃ عن النفس، تو انسان کے اندر سے جو کھینچا تانی چلتی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں ہوا، فلاں کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے ہمارا نقصان ہو گیا، اس کی وجہ سے جو ہے ہم کو تکلیف پہنچی، یہ جو انسان کے ذہن کے اندر چلتے رہتا ہے، کہتے ہیں یہ ختم ہو جائے گا، یہ کیا ہو جائے؟ شانت ہو جائے گا انسان، اگر اس کو یقین ہو جائے کس بات کا؟ کہ جو کچھ ہوا ہے یہ ہماری تقدیر کا حصہ ہے اور اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ اللہ نے بتا دیا نا کہ ہم اس پیپر میں تمہارا ایگزام لیں گے، تو سبجیکٹ واضح ہے، اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے تیار رہنا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ زالت المنازعۃ عن النفس، تو انسان کے اندر جو جھگڑا چلتا ہے، جھگڑا کا کیا چلتا ہے؟ ہم کو کچھ ہوا تو ہم جو ہے نا سامنے والے کو اپنے مصیبت کے آنے کا سبب گردانتے ہیں،
اور پھر اس سے بدلہ لینے کے لیے یا اس کو بڑا نقصان پہنچانے کے لیے پلاننگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمارا نقصان کیا ہوا؟ اس نقصان کو ہم اپنے حق میں فائدے میں کیسے تبدیل کر سکتے ہیں یہ سوچنے کے بجائے سامنے والے کا ہم کتنا نقصان کر سکتے ہیں اس فراق میں ہو جاتے ہیں. تو کہتے ہیں ایک انسان اگر یہ سمجھ لے کہ جو کچھ ہوا یہ اس کے تقدیر کا حصہ تھا تو زالت المنازعۃ عن النفس، ایک فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو نفس کے اندر کھینچا تانی چل رہی ہے نا وہ رک جائے گی. اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا وحصل الرضا بہ، اور اسی طرح سے اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے کا یہ انسان کو راستہ مل جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ایک بہت بڑے عالم ہیں ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ، ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ایک مرتبہ کسی نے ایک سوال پوچھا. سوال یہ کیا گیا کہ ما بال العقلاء ازال اللوم عن الناس، کہا کہ ہم کو یہ بتائیے کہ سلف کی سیرت کو جب ہم پڑھتے ہیں ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کہیں نظر نہیں آتا کہ اپنے ساتھ ہوئے حادثات کا الزام دوسروں کے اوپر وہ رکھتے ہوں. کسی کے ساتھ کچھ ہو گیا تو وہ اپنے حادثات کا سبب دوسروں کو نہیں سمجھتے ہیں بلکہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا لِأَنَّهُمْ عَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّمَا ابْتَلَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، اس لیے کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کو جو بھی تکلیف پہنچی ہے، جو مصیبت پہنچی ہے، یہ دراصل اللہ رب العالمین کے جانب سے آزمائش ہے اور ان کے گناہوں کا نتیجہ ہے. کیا ہے؟ گناہوں کا نتیجہ ہے. اس لیے وہ دوسرے کو مورد الزام نہیں بناتے تھے، وہ دوسرے کو گالی نہیں دیتے تھے، وہ دوسرے کو برا بھلا نہیں کہتے تھے. وہ جانتے تھے جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا اللہ نہ چاہتا تو کوئی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا. اگر کسی کی وجہ سے ہمارا کچھ بگڑا ہے تو اس کا مطلب یہ اللہ کے جانب سے آزمائش ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے گناہوں کی سزا ہے. تو آزمائش انسان کی اس دنیا میں جب آتی ہے تو دو فائدے ہوتے ہیں، نقصان نہیں ہوتا، دو فائدے ہوتے ہیں. دو فائدے ہوتے ہیں. پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سمجھ نا، کسی بھی مصیبت کی وجہ سے کیا ہو جاتا؟ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے وہ. نمبر دو، اور دوسرا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں خود کو جانچنے کا ایک موقع مل جاتا ہے کہ ہمارا عقیدہ کتنا مضبوط ہے اور ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ یا بنیا ان المصیبت ما جاءت لتہلکک، اے میرے بچے یاد رکھو دنیا میں جو بھی مصیبت آتی ہے یہ تم کو برباد کرنے کے لیے نہیں آتی ہے. یہ مصیبت جو ہے ان المصیبت ما جاءت لتہلکک، یہ تم کو برباد کرنے کے لیے نہیں آتی ہے. وانما جاءت لتمتحن صبرک وایمانک، یہ مصیبت جو تمہارے اوپر آتی ہے یہ دراصل تمہارے صبر اور تمہارے ایمان کا امتحان لینے کے لیے آتی ہے. یہ تمہارے صبر اور تمہارے ایمان کا امتحان کے لیے آتی ہے، اس کو جانچنے کے لیے آتی ہے کہ آپ کے اندر صبر کتنا ہے. پتہ چل جاتا ہے انسان کو جب مصیبت میں آتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے اندر صبر کتنا ہے، وہ صبر کرنے والا ہے یا بے صبرا ہے. یہ جانچنے کے لیے ہوتا ہے. کیوں؟ آگے صبر کرنے والوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اس لیے کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جب اس کو کوئی بھی مصیبت آئے تو کیا کہتا ہے؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. ہم جو ہے عام طور سے اس دعا کو جب کسی کی موت کی خبر آتی ہے تو ہی پڑھتے ہیں. حالانکہ یہ دعا بہت عام ہے. ابھی لائٹ چل رہی ہے نا، اچانک چلی جائے لائٹ تو آپ کو مہا وترن والے کو گالی نہیں دینا ہے. کیا کرنا ہے؟ انا للہ وانا الیہ راجعون.
سمجھ رہے نا؟ آپ کے گھر میں کسی فرد سے یا آپ کے ماتحت سے کوئی چیز نقصان ہو جائے تو اس کو گالیاں نہیں دینے کا، آنکھ ہے کہ بٹن ہے دیکھ کے نہیں چلتا، ایسا بولتے ہیں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ یہ اہل ایمان کی خوبی اللہ نے بیان کی ہے۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ، کوئی بھی مصیبت آئے تو پہلا ہماری زبان پر کیا جملہ ہونا چاہیے؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ یہ کیا ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون؟ خالی پڑھ لینے سے عمومی طور سے اس کے معنی پر ہم غور ہی نہیں کرتے ہیں۔ آدمی کو ٹینشن کب ہوتا ہے نقصان سے معلوم؟ جب وہ ہر چیز سوچتا ہے یہ میرا تھا چلے گیا، یہ میرا تھا، یہ میرا تھا، یہ میرا تھا۔ جب یہ میرا تھا والا مسئلہ ہوتا ہے نا تب آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب یہ ہو جائے اللہ کا تھا اللہ نے لے لیا، تکلیف کم ہو جائے گی۔ بات سمجھے نا؟ میرا تھا چلے گیا، میرا تھا فلاں کے پاس ہو گیا، میرا تھا، یہ جو میرا والا مسئلہ ہے جس کو میں یا انانیت جس کو کہا جاتا ہے، جب انسان یہ میرا والا مسئلہ ختم کرے گا نا تو اس کے جو مصیبت ہے نا اس کم ہو جائے گی۔ اس لیے پہلا جملہ اِنَّا لِلَّهِ، اللہ جو گیا وہ بھی تیرا تھا اور جو ہے وہ بھی تیرا ہے، اِنَّا لِلَّهِ، ہم سب تیرے ہیں۔ اس لیے کہ جو گیا وہ اللہ کے اذن سے گیا، جو کچھ تھا وہ اللہ نے دیا تھا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان کیا ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ سمجھے؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، یہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں انسان کو صبر حاصل ہو جائے اس کے وصول بیان کر دیے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، جو چلا گیا اس کے اوپر افسوس مت کرو، جو چلا گیا اس کے اوپر افسوس نہ ہو، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو موجود ہے اس کے اوپر گھمنڈ نہ کرو۔ سمجھ گئے نا؟ جو ہے اس کے اوپر گھمنڈ نہ کرو، کب جائے گا معلوم نہیں، اور جو چلے گیا اللہ نے دیا تھا اللہ نے لے لیا تو اس کے اوپر افسوس کیا ہے؟ جس کی تھی اس نے لے لی، آپ کی تھی، آپ کو تو عارضی مالک اللہ نے بنایا تھا، جو کچھ بھی آپ کے پاس تھا وہ عارضی ملکیت تھی، صحت عارضی ملکیت تھی آپ کے پاس، اولاد عارضی ملکیت، مال جائیداد عارضی ملکیت، پرماننٹ مالک آپ اس کے نہیں ہیں، سب اللہ کا ہے، تو اللہ نے دیا تھا لے لیا۔ آپ بھی کسی کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھتے ہیں تو اس کو دے دیتے ہیں؟ نہیں، آپ بولتے ہیں بھیا یہ آپ کے پاس میں رکھ رہا ہوں، ضرورت لگے گی تو آپ کو بول دوں گا۔ تو اگر آپ اس کے پاس سے لیں وہ نہ دے، آپ سے جھگڑا کرے، سمجھے نا، تو اس کو کیا کہیں گے لوگ؟ یہ تو خائن ہے، امانت دار ہے نہیں۔ تو بتائیے آپ اللہ سے جھگڑا کریں تو آپ امین ہوتے؟ اللہ کا تھا اللہ نے لے لیا، ختم ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، اللہ نے آزمائش کے سارے طریقے بتا دیے، کیوں؟ تاکہ انسان کو جو گیا اس کے اوپر افسوس نہ کرے اور جو باقی ہے اس کے اوپر گھمنڈ نہ کرے، جو ہے وہ کب جائے گا معلوم نہیں۔ سمجھ نا؟ اسی لیے جب کسی کے پاس آپ مصیبت میں تسلی دینے کے لیے جائیں تو اللہ کے نبی نے پیارا جملہ سکھایا، آپ جا کر کے کہیے اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا عَطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، یہ تسلی بھرے کلمات جو اللہ کے نبی نے سکھائے۔ آگے پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ تو اِنَّ لِلَّهِ ہم کہہ دیتے ہیں، اِنَّ لِلَّهِ، ہم بھی اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ کیا معنی ہوا؟ ہم ایک دن اللہ کے پاس پلٹ کے جانے والے ہیں، اور ایک معنی اس کا اور بھی ہے، اے اللہ اس مصیبت کے گھڑی میں تیرے علاوہ کسی اور کی طرف ہم رجوع نہیں کرتے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کا مطلب یہ ہے اللہ مصیبت کی گھڑیوں میں تجھے چھوڑ کر کے کسی اور کی طرف ہم رجوع نہیں کرتے، یہ ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کا معنی۔ سمجھ گئے نا؟ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف نہیں جانا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے بتائی اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، تین فائدے بتائے گئے۔ ایک تو
جو لوگ صبر کریں گے اور صبر کرنے میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا تو ان کو کیا ملے گا؟ صلوات ملے گا، پہلا۔ دوسرے وہ رحمت کے مستحق ہوں گے، اور تیسرے یہی سیدھے راستہ ہے، یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں، یہی ہدایت پر ہیں، یہ اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ ہدایت پر وہی لوگ رہیں گے۔ صلوات کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ صلوات کے معنی ہوتے ہیں کہ نیکیوں کی توفیق دینا، جو کچھ گیا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے مزید آپ کو توفیق دے گا، صبر کی، نیکیوں کی، اطاعت کے کاموں کی۔ صلوات میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ اور ایک معنی ہے جو گیا اس سے بہتر اللہ دے گا، یہ صلوات کا معنی ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی نے دعا سکھائی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ جو مصیبت آئی ہے اس پر تو ہم کو اجر دے دے، اس پر ہم کو اجر دے دے، واخلف لی خیرا منہا، اور اللہ اس سے بہتر بدلہ تو ہمیں عطا فرما۔ تو صلوات کا معنی ہوتا ہے جو گیا، اللہ نے کہا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم، رب کے جانب سے ان کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہے۔ صلوات کا مطلب بدلہ۔ ورحمہ، رحمہ کا معنی ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی قربت۔ ایک انسان جب صبر کرتا ہے تو اسے رب کی قربت حاصل ہوتی ہے، قربت حاصل ہوتی ہے۔ یہاں رحمت بمعنی اللہ کی قربت مل جاتی ہے اس کو۔ اور کئی مقام پر اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہے۔ تو یہ فائدے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی کہ جب کسی انسان کا کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے اور فوت ہونے پر وہ بندہ صبر کرتا ہے، فرشتے جب اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ پوچھتا کہ تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی، اس کے دل کے ٹکڑے کو اس سے چھین لیا، تو میرے بندے نے کہا کیا، اس کی حالات کیسے تھے؟ اللہ جانتا ہے، لیکن پھر بھی فرشتوں سے گواہی لے رہا ہے۔ تو کہتے ہیں حمیدک واسترجع، اے اللہ مصیبت تو اس کو بڑی تھی لیکن اس نے کیا کیا؟ اس میں بھی تیری تعریف کی اس نے، واسترجع، اور اللہ اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ ابنو لہو بیتن، اس کے لیے ایک گھر بناؤ جنت میں، سموہ بیت الحمد، اور اس گھر کا نام بیت حمد رکھ دو۔ یعنی قابل تعریف انسان ہے وہ، سمجھ رہے نا؟ جب کوئی انسان قابل تعریف کام کرتا ہے تو اس کو میڈل دیا جاتا ہے۔ تو بطور جو ہے صبر کرنے کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں گھر بناؤ، گھر کا نام ہی بیت الحمد لکھ دو۔ یعنی بندہ ایسا ہے کہ ہر آن اللہ کی تعریف ہی کرتا ہے۔ تو یہ جو 3 آیتیں ہیں، تو میں نے کہا ایک بگاڑ ہمارے سماج کے اندر کیا ہے؟ بے صبری والا بگاڑ۔ تو ہمیں اپنے آپ میں، اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیے کہ ہم کو کہاں کہاں صبر کرنا چاہیے۔ صبر ہر آن، ہر لمحہ انسان صبر کا دامن نہ چھوڑے، اللہ کی قربت، اللہ کی رحمت، اللہ کی محبت ہمیشہ اس کے ساتھ میں رہے گی۔ اور بہت سارے مسائل صبر کے نتیجے میں اللہ رب العالمین حل فرما دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔